السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے اللہ تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بابا جی کی مغفرت ہو، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا ہو، ان کی اولاد کو، ہم سب عظیمیوں کو اور سب متعلقین کو صبر جمیل عطا ہو۔ جیسا کہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تذکرہ کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے، قدرت اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دیے سے دیا جلاتی ہے، معرفت کی مشعل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ میری گزارش ہے بہت محترم نیاز بھائی، قاضی مقصود بھائی اور ابا جی کے صاحبزادے سلام عارف بھائی سے کہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہم سب کے بھائی جان ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کو ابا جی کی دستار پہنائیں۔ آئیے نیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب حاضرین مجلس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد سلسلہ دیمہ کے مرشد حضرت محمد عظیم برخیا قلندر بابا اولیاء کے شاگرد رشید اور ان کے جانشین سلسلہ دیمہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی رحلت ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور کتنی تکلیف ہے، غم کی کتنی شدت ہے، اس کو شاید بیان کرنا تو الگ ہے، اس کی ڈیپتھ کا شاید خود کو بھی اندازہ نہیں، خود کو بھی اندازہ نہیں۔ ابا جی نے ساری عمر بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ ہم سب کی پرورش کی، ہماری تربیت کی، ہمارے تزکیہ نفس کا اہتمام کیا، ہمیں اللہ کے قریب لانے کے طریقے بتائے، اللہ کے قریب لانے کی کوششیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور طرز فکر کو اپنانے کی نہ صرف تلقین کی بلکہ عملی طور پر بھی اس کے لیے اقدامات کیے۔ ابا جی نے ایک بیج بویا، وہ بیج درخت بن گیا۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بیج بویا جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، لیکن ابا جی کا بویا ہوا بیج پہلے ایک درخت بنا، پھر ایک درخت سے ایک باغ بنا، پھر ایک بڑا گلستان بنا، اور وہ کئی گلستان۔ ابا جی نے سب سے پہلے کتاب رنگ روشنی سے علاج لکھی، پہلے اخبارات میں کالم لکھنا شروع کیے، روزنامہ حریت سے کالم نگاری کا آغاز ہوا 1967 کی شاید یہ بات، 67-68 کی۔ روزنامہ حریت سے آغاز ہوا، پھر کبھی روزنامہ حریت، کبھی روزنامہ جسارت،
پھر روزنامہ حریت، اس کے بعد پھر روزنامہ جنگ اور ہفت روزہ اخبار جہاں، اور پھر ابا نے ارادہ کیا کہ ہمارا اپنا ایک رسالہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے اپنے مرشد قلندر بابا اولیا سے اجازت لی، بابا صاحب نے اجازت دی، پھر ابا نے ڈکلیریشن کے فارم بھرے۔ اس زمانے میں بہت ہی مشکل سے اجازت نامے ملا کرتے تھے، تو ابا ایک دفتر سے دوسرے دفتر، دوسرے دفتر سے تیسرے دفتر مسلسل کوشاں رہے کہ روحانی ڈائجسٹ کا ڈکلیریشن مل جائے۔ بڑی مشکلات تھی، بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مالی طور پہ وسائل بھی نہیں، پیسے بھی نہیں تھے، تو لیکن یہ کہ ابا نے نہیں سوچا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، یہ کام کیسے ہوگا۔ تو سچی بات ہے کہ دفتروں آنے جانے کے بھی پیسے نہیں تھے، بسوں میں جایا کرتے تھے، جب کوئی دفتر دوسرا تھوڑا دور ہوتا تھا تو وہاں سے ایک دفتر سے دوسرے دفتر پیدل جایا کرتے تھے، اور لوگوں سے جو متعلقہ لوگ ہوتے تھے ان سے ملتے تھے، یار ہماری کام کا کیا ہوا، لیکن وہ مطلب کوششیں کرتے رہے۔ تو اس کے بعد جناب ڈکلیریشن مل گیا، اس میں 5-6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے رسالہ نکالنے کے لیے، تو ہمیں غالباً اگست 78 میں ڈکلیریشن مل گیا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ ڈکلیریشن تو مل گیا ہے، اب رسالہ نکالنے میں پیسے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس جو خط آتے تھے اور آتے ہیں، ہم ان کو ایک رجسٹر بنا لیتے تھے کہ ان صاحب کا خط آیا، تو ہم ان کا نام اور پتہ ہمارے پاس محفوظ ہوتا تھا۔ تو پھر ایک خط بنایا گیا، ابا نے خط بنایا کہ جی ہم ایک رسالہ نکالنا چاہتے ہیں روحانی ڈائجسٹ، اور اس میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ایڈوانس میں سبسکرپشن لے لیں۔ تو وہ خط بہت سارے سینکڑوں ہم بیٹھ کے لفافوں پہ نام لکھتے تھے، پھر ڈاک خانے میں جا کے پوسٹ کرتے تھے، تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ خط ہر ہفتے پوسٹ ہوتے تھے۔ تو شروع میں تو کوئی اس کا رسپانس نہیں آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا رسپانس آنا شروع ہوا کہ ہمارے پاس منی آرڈر آنے شروع ہو گئے، اور کل رقم جمع ہوئی 17,400 روپے۔ یہ ہے وہ بنیاد جہاں سے ساری روحانی ڈائجسٹ اور باقی سب پبلیکیشن کا آغاز ہوا ہے۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں اس کام کے لیے تو بہت پیسہ چاہیے پبلیکیشن کے لیے، میرا مطلب ہے کہ ابا نے وسائل نہ ہونے کو یا وسائل کی کمی کو اپنے ارادے میں کبھی رکاوٹ نہیں بننے دی۔ جو سوچا اس کے لیے پیسہ پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن جو وہ سوچتے تھے جب وہ عمل کرتے تھے تو وسائل آنا شروع ہو جاتے۔ دیر سے آئیں دیر سویر ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ آدمی کا ارادہ اور آدمی کی لگن جو ہے نا وہ سچی ہو تو وسائل قدرت خود جنریٹ کر کے دیتی ہے، قدرت خود وسائل فراہم کرتی ہے۔ اور ایک واقعہ ہے، میں نے لکھا بھی ہے، میں نے سنایا بھی ہے کہ ایک دن میں حیدری میں بابا صاحب کے حضرت محمد عظیم برخیا کے پاس تھا، کہ میرا خیال ہے 75 کی بات ہوگی، 1975 میں۔ تو میں ان کو اماں کہتا تھا، تو اماں نے مجھ سے کہا کہ خواجہ صاحب سے کہنا کہ سگریٹ چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3-4 بجے کا ٹائم تھا یا 5 بجے کا ٹائم تھا، میں پھر گھر آ گیا۔ اچھا گھر آئے تو ابا نہیں تھے گھر میں، اور پھر نیکسٹ ڈے آ گیا۔ میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، تو میں جب باہر سے واپس آیا تو یہ بھی کچھ سپہر کے وقت تھا، تو ابا اپنے کمرے میں ٹیبل پہ بیٹھ کے اور کالم لکھ رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں سگریٹ بھی تھی۔ اب قلندر بابا کا پیغام، تو ابا سگریٹ پی رہے تھے، مطلب ان کے ہاتھ میں آدھی نصف سگریٹ تھی، نصف۔ اندر کمرے میں کیا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔
اب سگریٹ جو پینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر سگریٹ فوری بھی چھوڑنی ہو نا، کسی کے پاس جا رہے ہیں، کوئی آ گیا تو 2-4 وہ کش لگا لیتے ہیں یا سگریٹ کو پورا کر لیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. سگریٹ پینے والا آدھے میں اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں سگریٹ کو یا 1-2 کش تو میں لگا لوں. تو میں نے کہا کہ ابا اماں نے کہا ہے کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا اچھا. تو انہوں نے اسی وقت ہاف اسموک سگریٹ اسی وقت ایسے لی، دونوں انگلی میں دبائی اور ایسے کر کے ایسے اچھال دی. جو میں نے دیکھا کہ سگریٹ ایسے جا رہی ہے پروجیکٹائل بناتی ہوئی، اور وہ سامنے ہمارے خالی کمرے کے برابر تھا برآمدہ سا، اس وقت تو کمرہ نہیں بنا تھا، وہاں جا کے گر گئی. اور میں نے دیکھا کہ سگریٹ آہستہ آہستہ اس کا شعلہ جو ہے پیچھے کی طرف جا رہا ہے، وہ جو ہے نا ایش میں راکھ میں تبدیل ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ یار انہوں نے تو مطلب اسی کو پورا ہی کر لیتے. تو انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا. جب میں نے ان سے کہا کہ اماں نے کہا ہے سگریٹ چھوڑ دیں، تو نو نیکسٹ، اچھا یہ بھی تم سے کب بات ہوئی، پوچھ تم کب گئے تھے، کب گئے اور کیا کہا تھا انہوں نے، کچھ نہیں، بس اچھا ٹھک وہ جناب. تو میں نے کہا یار بعد میں نے سوچا کہ اتنی اسٹرانگ ول پاور، یہ کام بغیر اسٹرانگ ول پاور کے نہیں ہو سکتا. اب یہ ول پاور کہاں سے آئی؟ ابا کی ول پاور کی جو اصل سورس تھی وہ تھی تعمیل مرشد. 1 فیب کو 1 فروری کو فالج ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، فالج ہوا، اور وہ فالج اتنا شدید تھا کہ ٹوٹل انکانشیس تھے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے تھے کہ ابا نے رسپونڈ کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ فالج اپنا ٹائم لے گا، لیکن یہ آہستہ آہستہ ابا کی صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، اور فالج سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکور ہو جائیں گے. تو وہ جناب علی 21 تاریخ کو ایسا کچھ تھا کہ میں یا ڈاکٹر ایاز ان کے کمرے میں نہیں تھے. نرسنگ اٹینڈنٹس نے ڈاکٹر ایاز کو بتایا کہ اچانک لاسٹ ڈے زندگی کا آخری دن، اچانک ان کے منہ سے جو بالکل خاموش تھے، کوئی زبان حرکت نہیں کر رہی تھی، بالکل خاموش تھے، کوئی موومنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ٹوٹل انکانشیس جو ہوتی ہے فالج کی اسٹیٹ. اچانک ہمیں ایک آواز آئی، ایک دم ہم نے دیکھا تو ابا کے منہ سے نکلا اللہ. اور بقول نرسنگ اٹینڈنٹ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں لگا کہ یہ پڑھا گیا ہے لا الہ الا اللہ. جو چیز دماغ میں ہوتی ہے عالم سکر میں بھی اسی کا اظہار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب پہلے ابا کو فالج ہوا تھا اور پھر ابا نے پہلا ورڈ اللہ لکھا اور ابھی ہوا، تو ابھی انکانشیس میں جو ان کے منہ سے اگر کوئی لفظ نکلا تو وہ اللہ یا کلمہ نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ابا کا وصال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ تعلق، گہرا تعلق. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلق اللہ، تعلق باللہ، تعلق بالرسول، تعلق بالمرشد. تو تینوں معاملات میں ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہمارے سامنے رہی، تینوں معاملات. اور ساتھ ساتھ اپنے ہر مرید سے، اپنے ہر شاگرد سے ان کی توقع یہ رہی کہ سب ایک مثبت طرز فکر اختیار کریں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو اسباق میں پابندی ہونی چاہیے. تو اسباق میں پابندی ہو، اور یا حی یا قیوم کا ذکر، اس کا جو ورد ہے اس میں آپ، ابا کہتے تھے یار تمہارا کیا جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہو، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو بار بار تاکید کرتے تھے، بلکہ آخری 2-3 سال جو ہیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہر ملنے والے سے یہ کہا ہے دیکھو یا حی یا قیوم اور کا ورد میں زیادہ اہتمام کرو اور اسباق کی زیادہ پابندی کرو. تو میں انہی کی بات دہرا رہا ہوں کہ بھئی اسباق کی پابندی کرنی ہے، اور یا حی یا قیوم کا کثرت سے ورد کرنا ہے. چونکہ اس میں ایک جو پیش نظر ہے ابا کے بعد وہ کنیکٹیوٹی ہے. وہ زبان سے ورد کر کے اس کی کوئی کاؤنٹنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کنیکٹیوٹی ود اللہ تعالیٰ ہے.
تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ہمارے سلسلے نے جس اسم کا واسطہ دیں گے آپ، اس اسم کی روشنیاں اور اس اسم کے اثرات آپ کے وجود میں اور آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ تو قلندر بابا اولیاء نے ابا کو فرمایا کہ یا حی یا قیوم کا ورد کرنا ہے، اور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ درود خضری، درود شریف پڑھیں، درود خضری۔ وہ قلندر بابا اولیاء کی اپنی تحریر کا لکھا ہوا بھی ہے، وہ بھی ہم نے بھی پبلش کیا ہے۔ تعلق باللہ یا حی یا قیوم کے ساتھ، تعلق بالرسول ہدیہ صلات کے ساتھ۔ تو یہ مہربانی کیجئے کہ جو ابا کی ہدایات ہیں اس میں ہم سب عمل کرتے رہیں، اور مراقبے میں کی پابندی کیجئے، مراقبے میں کوتاہی نہ ہو، اسباق کی پابندی کیجئے۔ اپنی ذات کو ہم نے ایسا بنانا ہے کہ ہماری ذات سے خیر پھیلے۔ اگر میری ذات سے خیر نہیں پھیلتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ کسی کو کوئی شر کا سبب نہ بنے، اسٹیپ 1 کے طور پہ کہہ لوں۔ اور جتنی اللہ توفیق دے اتنا اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، اپنے مال سے، اپنے کاموں سے، ہاتھ سے، مال سے، میٹھے لگے۔ تو وہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہیں کہ بھائی کہ جی ابا جیسا کوئی مل جائے تو نہ ان کی اولاد میں کوئی ملے گا، نہ ان کے مریدوں میں کوئی ملے گا، تو وہ لاس تو ہو گیا، وہ لاس تو ہو گیا۔ وہ محبتوں کا، وہ شفقتوں کا، وہ اللہ کی رحمتوں کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، سنت مبارکہ ہے کہ ہمیں دکھ پہ، غم پہ صبر کرنا ہے، راضی برضا رہنا ہے۔ تو جتنا بڑا دکھ اتنی زیادہ صبر کی
اتنا بڑا صبر چاہیے. تو یہ صبر جو ہے نا یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا. بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت مرید کے، سلسلے کے رکن کے، یہ صبر میں اکیلا نہیں کر سکتا، یہ صبر آپ اکیلے نہیں کر سکتے. تو ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا. یہ صبر ہم اکیلے نہیں کر سکتے. ایک دوسرے کو تسلی دیں. میں آپ سے تعزیت کرتا ہوں ابا کی، میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں ابا کا، آپ مجھے پرسہ دیں. میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں، آپ مجھے پرسہ.